ملک پاکستان کو اس وقت ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں ہمیں ہر سال آنے والا سیلاب چھوڑ کر جاتا ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح آج پھر ہر پاکستانی سوچ رہا ہے کہ آخر کالا باغ ڈیم کی تعمیر کیوں نہیں کی جا رہی، حالانکہ وہاں پہلے سے ہمارے ٹیکسوں اور ہمارے سرمایہ سے کافی زیادہ سرمایہ کاری کی جا چکی ہے، جو کہ اب کسی ویران کھنڈر کا منظرنامہ پیش کر رہی ہے۔ ناظرین، قیام پاکستان سے اب تک ہر دہائی میں سیلاب کے منظر دکھائی دیتے ہیں۔ یوں تو پاکستان کی تاریخ میں درجنوں ایسے سیلاب آ چکے جب بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں، آبادیوں کی آبادیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، چاہے وہ 1950 کا خوفناک سیلاب ہو جس میں 2200 سے زائد اموات ہوئیں، یا 2010 میں آنے والا ملکی تاریخ کا سب سے بڑا گردانا جانے والا سیلاب جس میں بھی اموات کی تعداد 2000 سے زائد تھی۔ اس بار بھی وہی ہوا جو دہائیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ایک دہائی بعد بھی وہی کہانی دہرائی گئی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی آنے والا سیلاب بھی ان منٹ نقوش چھوڑے جا رہا ہے۔ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں 6 فوجی افسران سمیت کم از کم 350 بچے اور 1128 افراد ہلاک اور 1700 سے زائد زخمی ہوئے۔ اجڑنے والے گھر لاکھوں میں جبکہ کروڑوں پاکستانی براہ راست متاثر ہوئے ہیں، جن میں لاکھوں کی تعداد نقل مکانی کرنے والوں میں شامل ہے۔ پاکستان کا ہر صوبہ آج پانی میں ڈوبا ہے۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر بھی بدترین بارشوں اور سیلاب کی لپیٹ میں ہیں، اور اس سیلاب کو سن 2017 کے بعد سے دنیا کا سب سے مہلک سیلاب گردانا جا رہا ہے۔ ناظرین، قدرتی آفات کا انکار نہیں، تیزی سے رونما ہوتی موسمیاتی تبدیلیاں بھی ایک خوفناک حقیقت ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہر بار مونسون میں پیشگی اطلاعات اور الرٹس کے باوجود کروڑوں عوام مصائب و آلام کا شکار بن جاتے ہیں یا بنا دیے جاتے ہیں؟ ہر سیلاب آنے کے بعد ہونے والے ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشنز، امدادی کیمپوں کا قیام، راشن کی تقسیم، شیلٹرز کی فراہمی سمیت ہلاک افراد کے لواحقین کی مالی مدد قابل تحسین اقدامات تو ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اربوں روپے کا جو تخمینہ سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے لگایا جاتا ہے، آخر اتنی ہی رقم اور فنڈز سیلاب آنے سے پہلے انتظامات پر خرچ کیے جائیں تو کیا قباحت ہے؟ دوسرا اہم نقطہ نئے ڈیمز کی تعمیر کا ہے، جس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں۔ نئے ڈیمز کی تعمیر کے ذریعے شدید بارشوں اور سیلاب کی صورت میں ہونے والے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں نئے ڈیمز تعمیر کیے جائیں اور جدید مہارتوں کے استعمال سے بھی نقصانات کو کم سے کم سطح پر لایا جائے۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا۔ کیا آج بھی ہم کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے بارے میں صرف سوچتے رہیں گے یا پاکستان کی بقا کے سب سے بڑے منصوبے کو اپنی سیاسی الجھنوں کا شکار کرتے رہیں گے؟ میں ہوں ممتاز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس اینڈ آئیڈیاز۔ اپنے نئے آنے والے معزز ممبران کو خوش آمدید۔ تو چلیے دوستو، کالا باغ ڈیم کو تاریخ کے پنوں سے نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دوستو، پاک چین اقتصادی راہداری کی طرح کالا باغ ڈیم کی تعمیر بھی ملک کے چند گمبھیر مسائل میں سے ایک ہے، جس کا سامنا ملک کو گزشتہ کئی عشروں سے ہے۔ پاکستان کو صرف کالا باغ ڈیم کی تعمیر میں ہی مشکلات کا سامنا نہیں رہا، بلکہ کچھ اور مسائل و معاملات بھی ایسے ہیں جن کو سیاسی مصلحتوں سے بالا تر ہو کر ابتدا ہی میں طے کر لیا جاتا تو آج ملک کا اقتصادی، سماجی اور سیاسی منظرنامہ بہت مختلف اور بہتر ہوتا۔ مثال کے طور پہ ملک کا سیاسی نظام صدارتی ہونا چاہیے یا پارلیمانی؟ نظام تعلیم میں میڈیم آف انسٹرکشن اردو ہونا چاہیے یا انگریزی؟ سیاسی نظام میں فوج کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ قومی لباس کی نوعیت کیا ہو؟ صوبوں کے درمیان مالیاتی امور طے کرنے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ مقامی سطح پر حکومتی نظام کار، بلدیاتی نظام کو کس طرح منظم کیا جائے؟ ناظرین، یہ سب ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں ہم کسی بیرونی سازش کا بہانہ بنا کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ یہ سب مسائل نہ تو کشمیر کے مسئلے کی طرح پیچیدہ ہیں اور نہ ہی ان کا تعلق ہماری خارجہ پالیسی اور عالمی صورتحال سے جڑا ہے۔ یہ سب جھگڑے ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں اور ان کا حل بھی ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر باہمی افہام و تفہیم سے ڈھونڈنا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستانی سیاست کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ کسی بھی قومی مسئلے پر تمام سیاستدانوں کا اتفاق رائے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ پاکستان کے قیام کی تاریخ بھی اسی بات کی گواہ ہے کہ قیام پاکستان کی جدوجہد اور علیحدہ وطن کے مقصد کو حاصل کرنے میں بھی مسلمانان ہند کبھی یک زبان نہ ہوئے۔ ایک طرف تو قائد اعظم محمد علی جناح قیام پاکستان کی جدوجہد میں مصروف عمل تھے، تو دوسری جانب بہت سے مسلم سیاستدان مسلم لیگ کی بجائے دوسری پارٹیوں میں شامل ہو رہے تھے۔ یہ لوگ آزادی حاصل کرنے کی بجائے اقتدار کی بندر باڑ میں شریک ہونے کے لیے
बेताब थे। सियासतदानों के बाहमी इख्तलाफात की वजह से आजादी के 9 साल बाद भी यानी 1956 तक मुल्क का आइन न बनाया जा सका। सिंतास मंसूबे पर भी सियासतदानों में इत्तफाक राय न हो सका। 1960 में भारत से होने वाले इस मुआहदे को भी सियासतदानों ने तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन कोई ये ना बता सका कि इस मुआहदे के बगैर पाकिस्तान भारत को दरियाओं का रुख मोड़ने से किस तरह रोक सकता है। सदर अयूब के आखिरी अयाम में जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक के नतीजे में इंतहाई कमजोर हो चुके थे और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो आइंदा इंतखाबात में सदारती उम्मीदवार नहीं होंगे, तो सियासतदानों में इतना इत्तेफाक राय भी पैदा ना हो सका कि वो चंद माह और इंतजार कर लेते ताकि मुल्क में उस वक्त राइट सियासी निज़ाम के अंदर रहते हुए इंतखाबात हो जाते और याह्या खान के मार्शल लॉ की नौबत न आती। अगर भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान के दरमियान इक़्तिदार में शराकत पर इत्तेफाक राय हो जाता तो मशरकी पाकिस्तान का सकूत न होता और आज खित्ते की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इस तरह सन 1977 में अगर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PNA के सियासतदानों में इत्तफाक राय हो जाता तो ज़ियाउल हक को 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने पड़ जाते और मुल्क 11 साल के मार्शल लॉ से बच जाता। अगर नवाज शरीफ अपने करीबी सियासतदानों की राय का एहतराम करते और परवेज मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से हटाने की सही इल्ला हासिल न करते तो मुमकिन है हमारा सियासी निज़ाम आज कहीं ज्यादा मजबूत होता। नाज़रीन, आज के निज़ाम में सियासतदानों को इक़्तिदार तो हासिल है लेकिन इख्तियार नहीं। इन्हीं तारीखी तनाजुर में अगर हम कालाबाग डैम के मसले का जायजा लें तो ये बात खुलकर सामने आती है कि इस डैम की तामीर में भी सियासी इख्तिलाफ राय की वजह से देर हुई और मुल्क में आबी ज़खायर में कमी का शदीद मसला पैदा हुआ। कालाबाग डैम मंसूबे पर इब्तदाई काम का आगाज 69 साल पहले यानी सन 1953 में हुआ। इस वक्त इस मंसूबे पर किसी को एतराज न था। 1960 में जब पानी से बिजली पैदा करने के लिए दरियाओं पर बंद बांध कर डैम बनाने का सर्वे किया गया तो इस वक्त मंगला डैम और तरबेला डैम की तरह कालाबाग डैम भी डिजाइन किया गया था। मंगला डैम दरिया झेलम पर तामीर होना था जबकि तरबेला और कालाबाग डैम में से एक डैम दरिया सिंध पर बनना था। तरबेला डैम को तरजीह दी गई कि पहले ये तामीर कर लिया जाए, फिर अगले 5 साल मंसूबे में कालाबाग डैम को तामीर किया जाएगा। तरबेला डैम को तरजीह इसलिए दी गई थी कि एक तो इसमें पैदावारी सलाहियत कालाबाग डैम से ज्यादा थी, दूसरे ये कालाबाग डैम से पहले वाक़या था और पानी को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता था। तीसरी बड़ी वजह यह थी कि तरबेला की झील का आखिरी सिरा हरिपुर पर खत्म होता था और इसमें हरिपुर की कुछ आबादियां भी आती थीं।